صفحہ نمبر 327، 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر سورہ الفرقان کی 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور جو لوگ ہماری ملاقات یا ہمارے ساتھ ملاقات پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہا لولا انزل علینا الملائکہ، کہ ہمارے لیے فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ پاتے، لقد استکبروا فی انفسہم، دراصل ان لوگوں نے اندر تکبر کیا، وعتوا عتوا کبیرا، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی۔ یوم یرون الملائکہ، اور وہ دن پھر آئے گا، یاد رکھو، جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ آج تمہارے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جنت تمہارے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے کیوں نہیں فرشتے اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ یقیناً انہوں نے اپنے اندر تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ جس دن فرشتوں کو یہ دیکھیں گے، اس دن ان کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا مجرموں کے لیے، اور وہ فرشتے ان سے کہیں گے آج تمہارے اوپر اللہ کی جنت ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ جو کافر تھے ہٹ درمی کی بنا پر اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے، ورنہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں وہ خود کہتے تھے کہ یہ ہے اللہ کا نبی۔ یہودیوں کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہنے لگے یہ نبی جو ایسے کہتا ہے، ایک ان سے کہنے لگا یہ جملہ کہیں ان کے سامنے نہ کہہ دینا کہ یہ نبی ہے، تو پھر وہ تو دل میں کہے گا کہ ہمیں تو یہودی بھی مانتے ہیں۔ تو ان کے دل و دماغ میں بات تھی، اور قرآن پاک نے بھی کہا فرعون خود اندر سے مانتا تھا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، وَاسْتَيْقَنَتْ، اسے اندر سے یقین تھا یہ اللہ کا نبی ہے، مگر کرسی نہیں آنے دیتی، کوئی ان کا اپنا عہدہ وہ ان کو حق کی طرف آنے نہیں دیتا۔ ایسے ہی کافروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اگر اللہ کا نبی ہے تو یہ نوری ہونا چاہیے تھا، یا اس کے ساتھ فرشتے آنے چاہیے تھے جو آ کر کہتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے مانو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو کائنات میں جو نظام چلایا ہے یہ ایمان کا نظام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا کہ اللہ ہے اور کل کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور نظام چلانے والا۔ اللہ کو دیکھا
نہیں، بغیر دیکھے ماننا یہی تو ایمان۔ اچھا، جب اللہ کو دیکھیں یا اللہ کے عذاب کو دیکھیں سامنے پھر ایمان لائیں، تو پھر وہ ایمان تو نہیں، تو پھر وہ بندے کے اندر اپنی موت کا خوف ہے۔ ایمان تو بالغیب ہوتا ہے، یؤمنون بالغیب، اور رسول، اب انہوں نے تو سامنے دیکھا، ہم نے رسول کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارے دل میں اللہ کے بعد سب سے بڑی عقیدت جناب محمد مصطفیٰ نبی پاک کی عقیدت، محبت اتنی ہے کہ ماں باپ قربان، کل کائنات قربان، ہر چیز فدا، روحی و جسدی آقا پر قربان، حالانکہ ہم نے دیکھی نہیں۔ تو یہی ایمان ہے اور یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ جنہوں نے کہا ہم نبی کو تب مانیں گے جب اوپر سے کوئی لیٹر آئے، وہ سنائیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، فرشتے کہیں یہ اللہ کا نبی ہے، تو پھر جو فرشتوں نے تاکید کر دی پھر تو نہ مانے، پھر تو پکے کافر سامنے ہو گئے، اور جو مان لے گا پھر اس کے منوانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں، کہ جب اللہ نے خود ہی پیغام ساتھ بھیج دیا کہ اس کو مانو۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر اپنے کردار اور اپنے اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، اپنے زبان کی سچائی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فرشتے نازل ہونے چاہیے یا ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں پھر ہمیں یقین آئے گا۔ اللہ نے کہا یہ باتیں دراصل ان کے اندر تکبر تھا جس وجہ سے یہ کہہ رہے تھے، اور اس سے بڑی سرکشی کیا ہو سکتی ہے جو رب کو بھی بن دیکھے نہیں مانتے کہ رب کو دیکھیں گے۔ اور اللہ نے کہا ایک دن آنے والا ہے قیامت کا، بعد نے کہا موت والے دن، فرشتے پھر سامنے آ جائیں گے۔ موت والے دن بھی حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی بندے پر موت کا وقت آتا ہے نا تو ملک الموت آگے آگے اور فرشتوں کی تعداد کثیر پیچھے پیچھے وہ آتے ہیں، اور اگر برا بندہ ہو تو ان کے چہرے فرشتوں کے خوفناک ہوتے ہیں، اور یہ بندہ ڈرتا ہے، چہرے کا رنگ اس کا بدلتا ہے اور وہ خوف زدہ ہوتا ہے، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث ناپاک گندی روح نکل جسم گندے سے باہر۔ اور حدیث میں آتا ہے وہ کیسے نکلے گی روح، وہ تو ڈرتی ہے، کانپتی ہے، وہ نہیں نکلتی۔ یہ فرشتے ملک الموت ایسے کھینچ کے نکالتے ہیں جیسے کھاردار کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ایک باریک کپڑا وہ ڈال کر کھینچا جائے تو وہ کپڑا کیا ہو جائے گا، لیرو لیر ہو جائے گا۔ ایسے ہی اتنی اذیت ناک موت واقع ہوتی ہے، اس کی کھینچ کر نکالا جاتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ملک الموت بھی، وہ دوسرے بھی۔ اور قرآن پاک نے ذکر کیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس میں تکلیفیں آئیں، پھر اس پر ڈٹ گئے، ثم استقاموا، پھر کیا ہوا، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اب ڈرنا نہیں، اب خوف نہیں، اب ہمیں آرڈر ہے کہ اس بندے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ابھی ہے دنیا میں، ابھی روح جسم میں ہے، جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، دوسری جگہ پر سورہ فجر میں، اے مطمئن روح، مطمئن بمانا ایمان اللہ پر رکھ کر اللہ پر مطمئن ہونے والی کہ میرا اللہ میرا معبود سچا ہے، بس میں اللہ پر راضی ہوں، میں اللہ پر مطمئن ہوں، میں رسول پر مطمئن ہوں، میں اللہ کی کتاب قرآن پر مطمئن ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک،
اب تمہارا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا۔ ارجعی الی ربک، چلو اپنے رب کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہونے کا وقت آتا ہے، فرشتے ایک جنت کا ریشمی رومال لے کر آتے ہیں اور روح نکال کر ریشمی رومال میں لپیٹ لی جاتی ہے، اور ملک الموت اس کو اپنے ساتھ لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور وہ رکھی جاتی ہے اعلیٰ علیین میں۔ تو اللہ نے کہا یہ جو کافر ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آئیں، ایک دن ہے جب فرشتے آئیں گے، یہ موت کا دن یا قیامت والے دن فرشتوں کو یہ دیکھیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی اچھا وقت نہیں ہوگا، کوئی خوشی والی خبر نہیں ہوگی، کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا۔ ہلاکت، بربادی، ناکامی، نامرادی ان کے اوپر مسلط ہو جائے گی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ فرشتے کہیں گے ہجر مہجور۔ ہجر کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ، مہجور ممنوع کے معنی۔ ممنوع کیا ہوتا ہے؟ جس سے روکا گیا ہو، اس سے مفعول کا صیغہ ہے۔ ہجر کا معنی رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی جنت میں جانا اب تمہارے لیے بہت ناممکن ہو گیا، آگے رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں تمہارے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہجر جو ہم کہتے ہیں لفظ بیت اللہ کے ساتھ ایک جگہ حتیم وہ جگہ ہے، اسے ہجر بھی کہتے ہیں، اس کا نام ہجر بھی ہے۔ ہجر اس لیے کہتے ہیں جو چھوڑی ہوئی جگہ ہے، بیت اللہ سے چھوڑی ہے، بیت اللہ کا حصہ، لیکن وہ بیت اللہ سے الگ بنا دی گئی ہے۔ بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں رکاوٹ ہے، طواف ادھر سے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو طواف کے اندر شامل کرتے ہیں، اس کے اوپر سے گزر کے طواف نہیں ہو سکتا، یہ رکاوٹ ہے۔ ایک عقل کو بھی ہجر کہتے ہیں، عربی میں عقل کے بھی لیے لفظ ہجر کا آتا ہے۔ ہجر عقل کو اس لیے کہتے ہیں، عقل بندے کو رہنمائی کرتی ہے ہر برے کام سے۔ عقل الگ بات ہے بندہ مانے یا نہ مانے، عقل بندے کو ٹوک دیتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے۔ الگ بات ہے بندہ زبردستی کر کے پھر وہ کرتا رہے، یا اس کی عقل ہی ماری گئی ہو، اوپر سیاہ دھبے لگے ہوں، پھر سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے ہجرم محجورہ کا معنی کہ ان کے لیے آج جہنم واجب ہے اور جنت ممنوع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھے۔ آمین ثم آمین۔